الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لرننگ قرآن اینڈ وظائف کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مکرم اور رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس میرے امتی نے مجھ پر ایک دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 1000 رحمت نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جھوم جائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں بار بار دعا کریں، نماز کی پابندی کریں اور درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں بار بار توفیق کی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک اللہ کی توفیق سے ہی یہ کام جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو نماز کی بھی توفیق مانگیں، درود پاک کی بھی توفیق مانگیں، انشاءاللہ نیک کاموں کی بھی توفیق مانگیں، اس سے بہت فوائد ملیں گے انشاءاللہ، دنیا کے بھی ملیں گے، دین کے بھی ملیں گے انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی ملیں گے، آخرت میں بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہم نے سیریز چلائی ہے سورتوں کے فضائل، آج ہم جو سورت لے کر آئے ہیں یقیناً بہت پیاری صورتیں ہیں، ساری تمام جتنی بھی ہیں قرآن پاک کی 114 صورتیں بہت پیاری ہیں ماشاءاللہ۔ ان میں سے ایک صورت ہے سورہ فتح۔ یہ جو سورہ فتح ہے بہت پیاری صورت ہے۔ یہ صورت ہر کام میں فتح کے لیے جو ہے وہ بہت اکثیر ہے۔ سورہ فتح جو ہے خاص کر دشمنان دین پر غلبہ پانے کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں چند روایات حسب ذیل ہیں جو درج ذیل ہیں۔ حدیث پاک ابن سعد نے مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب جبریل علیہ السلام اس صورت کو لے کر آئے تو عرض کی کہ یہ سورہ آپ کو مبارک ہو۔ جب جبرائیل علیہ السلام مبارکباد کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی آپ کو مبارکباد دی، تو یعنی اس صورت کو جب جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کی کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس صورت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری صورت ہوگی۔ اور پھر جتنے بھی صحابہ اکرام جو تھے انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مبارکباد دی۔ دوسرے حدیث پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سردار حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلایا اور فرمایا مجھے اس صورت کے بدلہ میں وہ تمام چیزیں پسند نہیں جن پر سورج نے طلوع کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ صورت مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوا۔ صبح جو صلح حدیبیہ ہے سے واپسی میں مکہ اور مدینہ طیبہ کے راستے میں اس صورت کا نزول ہوا، اور جب یہ صورت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری۔ کتنی پیاری صورت ہے ماشاءاللہ، سورہ فتح۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صورت کے نزول کے بعد یعنی سورہ فتح کے نزول کے بعد مجھے یہ صورت زمین کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے سورہ فتح تو فرمایا کہ مجھے دنیا میں جو زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ پیاری یہ صورت ہے۔ سبحان اللہ، ان تمام چیزوں سے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی اس صورت کو رمضان المبارک کی پہلی رات میں یاد کرے گا اسے قرآن مجید یاد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں حفاظ کرام جو بن رہے ہیں بچے، ان کی بارگاہ عالی شان میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ جب بھی رمضان المبارک آپ کی زندگی میں تشریف لے کر آئے تو آپ کیا کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ
پہلی رات میں یہ سورت کو یاد کریں. جن کو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی اگر پڑھ کر دعا کریں. سورہ مدثر کے بھی میں یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں کہ سورہ مدثر جو ہے اس کو بھی اگر بندہ پڑھ کے جو ہے وہ دعا کرے تو حفظ قرآن آسان ہو جائے گا. آج ہم نے یہ بھی فضیلت پڑھی سورہ فتح کی, تو جو شخص جو ہے وہ اسے سفر میں جاتے ہوئے پڑھے تو اس کا سفر جو ہے وہ محفوظ رہے گا. اگر جہاز میں جاتا ہوا پڑھے تو جہاز بخیریت جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچے گا. غرض کے جس سواری پر پڑھے حفاظت اور امن پائے گا. جس کام میں فتح مقصود ہو, جائز کام ہو, دنیا کا ہو دین کا ہو کوئی بھی ہو, تو اس صورت کو 41 مرتبہ پڑھ کر اس کام کو کرنے کے لیے جائے. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی. صورتوں کے بہت سارے فضائل ہیں, بس کیا ہے کہ ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے, اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمانی شروع کر دینی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی شان میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی جو وظائف ہیں وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم یہاں پر شامل کریں گے جو ایک مسئلہ چل رہا ہے ہمارے قبلہ اول کا. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں جیسے ہم وظائف کرتے ہیں تو اگر ہم سب مسلمان ہیں جو حکمران ہیں ان کی تو بات ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ بس اللہ کی پناہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے سمیت حکمرانوں کو. میری گزارش ہے اپنی عوام سے, اپنے سامعین سے, کہ ہم اپنے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اس طرح ہم دعا کریں جو وظائف پڑھ کے, جیسے سورہ فتح آج ہم نے اس کے فضائل سنے ہیں, تو ہم اگر اجتماعی طور پر اس کو اپنے اپنے گھروں میں رات کو, دن میں, صبح, شام, دوپہر, جب بھی آپ کے پاس وقت ہو, ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں, لیکن اجتماعی طور پر بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہم عام روٹین میں ہمارے مسلمان جو ہیں وہ گھروں میں سورہ یاسین شریف کو, جس کو ہم کہتے ہیں یاسین پڑھانی ہے, آج ہم نے اس طرح یاسین وغیرہ پڑھاتے ہیں, تو ہمیں اس طرح سورہ یاسین بھی پڑھانی چاہیے. کچھ لوگ جو ہیں ہمارے سامعین جو بھی سنیں ان سے میری گزارش ہے, یہ بڑے دکھ کی گھڑی ہے, یقین مانیں دل خون کے آنسو روتا ہے. یقیناً پوری امت مصطفیٰ جو ہے, تمام مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ دکھی ہے. یقیناً یہ اس بات سے ہم بھاگ نہیں سکتے اور نہیں اس سے جو ہے وہ کچھ چھپا سکتے ہیں. ظاہری بات ہے مسلمانوں کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, فلسطین کے مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں کفار جو ہے. تو ظاہری بات ہے سب لوگ اس ٹائم جو ہے وہ اسی کی طرف نظریں لگی ہوئی ہیں, فلسطین کی طرف, اور فلسطین والوں کی نظریں جو ہے یہ پوری امت مصطفیٰ کی طرف ہے. جو اسلامی ملک ہیں تمام اسلامی ممالک کی طرف ان کی نظریں ہیں. یقین مانے جب خبریں سنتے ہیں آگے پیچھے بہت ساری, تو جب وہ کہتے ہوئے سنتے ہیں فلسطین والے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ پوری دنیا اگر ہمیں چھوڑ دے تو چھوڑ دے, لیکن پاکستان کی عوام ہمیں نہیں چھوڑ سکتی, تو دل جو ہے وہ ایمان کو تازگی ملتی ہے. یقین مانے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے ان کے لیے دعا تو کر سکتے, ہم ان کے لیے وظائف پڑھ کے دعا کریں. جب کسی کو کوئی چیز دے نہیں سکتے, جب کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو ظاہری بات ایک ممالک کا بھی سسٹم ہے, تو ہم پھر ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. تو میری آپ سب سے اپیل ہے ہاتھ جوڑ کر تمام مسلمانوں سے, یہ غفلتیں چھوڑ کر, ظاہری بات میں کوئی ایسا نہیں کر رہا کہ میں ہی کوئی جذبے والا ہوں اور میں ہی فلسطین کے بارے میں بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ہم سب کو
متفق ایسے ہو جانا چاہیے، ایسے اتحاد کی طرح بالکل سلوک ہونا چاہیے، اور ہم سب کو مل کر ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ بھی خبریں دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن جو حالات میں نے ان کے دیکھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو نیست و نابود کرے، اور ان کے جو غلط ارادے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خاک میں ملا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی شان میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کو غیبی مدد عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی شان میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح و کامرانی عطا فرمائے۔ جتنے بھی ان کے علاقے ہیں جو یہودیوں نے، جو کفار نے اپنے جو ہے وہ قبضے میں لے رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے اور کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور ان کی قربانیاں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور مقبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ان کے بچوں کی قربانیاں، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں فلسطین کے، کوئی 6 ماہ کا بچہ ہے، کوئی 3 ماہ کا بچہ ہے، یقین مانے ہم تو رات کو آرام سے سوتے ہیں، آرام سے سکون کی نیند سوتے ہیں، اور اگر 2-4 پٹاخے اگر کوئی سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے بھی دن میں بھی اگر ہمارے گھر کے سامنے یا کوئی دوسرے محلے میں بھی چلا دے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھی نہ چلاؤ، اس سے کان پھٹتے ہیں۔ تو جہاں پر آپ اندازہ کریں کہ وہ رات کو سوئیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے اٹھنا ہے نہیں اٹھنا ہے۔ تو میری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے، پاکستانی عوام سے، آپ اپنے گھروں میں اس کا کریں، اختتام کریں، اس کا اپنے گھروں میں اس کو شروع کریں، آپ لوگ وظائف پڑھیں، سورہ یاسین شریف ان کو پڑھائیں، اور جو بھی مجھے سن رہا ہے، میں سب کی بارگاہ میں، ظاہری بات آپ بھی کر رہے ہوں گے، لیکن بڑے پیمانے پر کریں، بہت زیادہ کریں، اس کو دعائیں کریں، اور پھر کچھ سورہ فتح کو پڑھ کر کریں، اور کوئی جو ہے وہ سورہ یاسین شریف کو پڑھ کر کرے۔ بہت ساری ایسی ہیں، اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا حصہ پڑ جائے گا انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے۔ بہت دکھ کی گھڑی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اس جنگ میں شریک ہیں مسلمان، وہ ظاہری طور پر ہیں یا باطنی طور پر، اندرونی بھی ہوتے ہیں معاملات، جو جس طرح بھی ان کی مدد کر رہا ہے، جو دعاؤں کے ذریعے سے بھی کر رہا ہے، جس طرح بھی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اس کا جو ہے وہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق دے۔ مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، مسلمان جو ہوتے ہیں یہ ایک جسم کی مانند ہے، تو جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے تو وہ سارے جسم کو محسوس ہوتی ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے، ہمیں اگر کوئی دانت درد کرتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے، اگر تھوڑی سی فنگر کے اوپر یا کہیں بھی چوٹ لگ جاتی ہے پورا جسم جو ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے۔ تو ناخن کے اوپر اگر چوٹ لگ جائے پوری رات نیند نہیں آتی، داڑھ درد کرنے لگ جائے پوری رات نیند نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ایک جسم کا حصہ ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے فلسطین کے مسلمانوں کو اپنے جسم کا حصہ سمجھنا چاہیے، سمجھتے تو ہیں لیکن ہم غفلت میں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں کریں ان کے لیے۔ تو میری آپ سب سے التجا ہے، سارے لوگ دعا کریں فلسطین کے لیے، اجتماعی طور پر دعا کریں، کیونکہ جہاں پر 40 لوگ، ہم ویسے کتنی محافل کرواتے ہیں، کوئی میلاد کی محافل ہے، کوئی اپنے گھر میں آگے پیچھے بہت ساری کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ضرور اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے نوازے گا انشاءاللہ۔
تو آپ بھی کیجئے، ہم بھی کرتے ہیں، اور جو بھی اس میں حصہ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ان کا بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جو ہے وہ مدد کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے، صحابہ کے صدقے، امہات المؤمنین کے صدقے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے صدقے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے صدقے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی نورین، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے صدقے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کے صدقے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام جتنے بھی اس کے نیک برگزیدہ بندے ہیں، متقی لوگ ہیں، اپنے بندیوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کی غیب سے مدد فرمائے۔ سب لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کفار کے مقابلے میں فتح و کامرانی عطا فرمائے اور کفار کو نیست و نابود کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔